السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، صدق الله العلي العظيم۔ قال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد۔ حاضرین کرام معزز سامعین، ابھی میں نے جو سورہ انفال کی آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک جو تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ اس سے پہلے کی آیات میں بتلایا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی پکار پر فوراً لبیک کہو اور تاخیر مت کرو، جب وہ بلائیں تو تمہارے فائدے کے لیے بلاتے ہیں تو فوراً ان کی بات پر حاضر ہو جاؤ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب آپس کی لڑائی، خصومت، جھگڑے، اختلافات اور گناہوں میں ڈالنے والی چیزوں سے بچتے رہو ہمیشہ۔ واتقوا فتنة، اے ایمان والو بچو تم۔ اتقاء کے معنی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی بچنے کے آتے ہیں، چونکہ انسان اللہ کے نافرمانی سے بچتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو متقی کہتے ہیں۔ تو ان تتقوا اللہ، اگر تم اے ایمان والو تم بچو فتنتاً، ایسی آزمائشوں سے، ایسی بلاؤں سے کہ تم کو گناہوں میں ڈالنے والی ہے اور تم کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے، ایسے فتنہ اور آزمائش کی گناہ میں ڈالنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو اگر وہ گناہ کا وبال اگر آ جائے گا تو لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، تو یہ صرف تم میں سے ظالمین اور خاص اور صرف ظلم کرنے والے، جرم کرنے والوں کو وہ عذاب لاحق نہیں ہوگا، بلکہ اس عذاب کی لپیٹ میں غیر مجرم جو گناہ نہیں کیے ہیں، جرم نہیں کیے ہیں، وہ بھی لپیٹ میں آ جا سکتے ہیں۔ تو اب اس سے علماء نے مختلف اس کی شان نزول کے تعلق سے بیان فرمایا کہ آپسی مسلمانوں کی ابتدائی اسلام میں آپسی اختلافات، لڑائی اور جھگڑے کی طرف اشارہ ہے، یا قیامت تک آنے والے جو فتنے، آزمائشیں چلتی رہیں گی جو انسان کو گناہوں میں ڈالنے والی ہے، یا کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے فتنے نکلیں گے، ایسے فتنے نکلیں گے، نیا فتنہ، دین کے اندر فتنہ، دنیا میں فتنے، کہ انسان، حضور فرماتے ہیں کہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے والا بڑا کامیاب رہے گا، کہ اس فتنے سے چلنے والا یہ بیٹھنے والے سے بہتر ہے، اور اس سے دوڑ کر دور بھاگنے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ جتنا اس سے دور بھاگے گا یہ اس کے لیے کیا ہے، نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ایسے آزمائش فتنے آئیں گے اس کے اندر۔ اب یہاں علماء مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اب اس سے مراد وہ گناہیں ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک کا گناہ دوسرے کے اوپر نہیں ڈالتے، ایک گناہ کی وجہ سے، ایک کے گناہ کی وجہ سے دوسرے کو عذاب نہیں دیتے، یہ بات تو مسلمہ ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بعض
چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر گناہ کرنے والی ایک جماعت ہے خاص، اور دوسری جماعت ہے کہ جو گناہ کرنے والوں کو گناہ سے روک سکتی ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، پھر بھی نہیں روک رہی ہے، تو پھر اب یہ نہ روکنے کی وجہ سے یہ وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں جو گناہ مجرم لوگ کر رہے ہیں، لیکن دیکھ کر خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہے ہیں، اور روک سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ روکنے پر ان کی جان، ان کے مال کو نقصان پہنچے گا، ایسا نہیں ہے، وہ روک سکتے ہیں، اس کے باوجود اگر نہیں روک رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ جس طرح کہا جاتا ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے جاتے ہیں، اسی طرح اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی جب پسے جاتے ہیں، جب کہ وہ اپنی ذمہ داری کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کی ذمہ داری اگر ادا نہیں کریں گے تو اسے کیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی کو دیکھنے کے بعد، کیونکہ علماء کے ہاتھ میں یہ ہاتھ سے روکنا یا ان کی قوت و طاقت سے باہر، یہ بادشاہ کا کام ہوتا ہے، اور بادشاہ اسلام کا کام ہوتا ہے کہ وہ گناہ سے روک سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، مار سکتا ہے، کوڑے لگا سکتا ہے، لیکن علماء کا کام یہ ہاتھ سے روکنا ان کے بس میں نہیں ہے، کم سے کم زبان سے روکتے رہنا، جب تک روک سکتے ہیں روکتے رہنا ان کا فریضہ ہے۔ تو یہ اگر اپنے فریضے سے، علماء اگر اپنے فریضے سے، تبلیغ کے فریضے سے، امر معروف بھلائی کے حکم دینے سے، برائی سے روکنے کی یہ ذمہ داری سے اگر یہ لوگ اگر پیچھے ہٹ جائیں، اب کیا کریں، وہ نہیں سن رہے ہیں، خاموش، اپنی بھلائی دیکھ لیں، تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، مگر جب کہ یہ لوگ اس گناہ کو دیکھنے کے بعد روکنے کی قدرت رکھتے تھے، نہیں روکے، تب کیا ہوگا، سب اس گناہ کے وبال میں سب کے سب شریک ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا، علماء کی جو ذمہ داری ہے، برائی سے روکتے رہنا، یہ تو ہر ایک کی، یعنی کہ وقت صاحب بیت گھر والا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہ تو خصوصی یہ حکم دینا ہوگا، عمومی یہ حکم دینا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، واعظ کی ذمہ داری ہے کہ یہ تمام امت مسلمہ کو بھلائی کا حکم دے، ہمیشہ برائی سے روکتے رہیں، ورنہ کیا ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے لوگو تم ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ ظالم بادشاہوں کو تم پر مسلط کر دے گا، وہ اپنے ظلم کے چکی میں تم کو پیسنے لگے گا، کہ تمہارے یہ بھلائی کا حکم نہ دینے، برائی سے نہ روکنے کا یہ وبال ہوگا اس کے اندر۔ اس وجہ سے آتا ہے کہ برائی کو دیکھ کر نہ روکنے والا بھی قدرت رکھنے کے باوجود وہ برائی میں خاموش بیٹھا ہوا ہے، اور کیا ہے، اس کو روک سکتا ہے، نہیں روک رہا ہے۔ اگر باپ اپنی اولاد کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے، نہیں روکے، تو پھر باپ بھی برابر کا اس میں شریک رہے گا، کیونکہ باپ کو تو اختیار ہے، وہ تو ہاتھ سے بھی روک سکتا ہے، وہ تو زبان اور ہاتھ دونوں سے روک سکتا ہے، اگر برائی سے نہ روکے تو پھر وہ بھی، اگر روکنے کے باوجود اگر اولاد نہیں مان رہی وہ اور بات ہے، لیکن کام اس کا یہ ہے کہ ان کو برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کی مثال کہ اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں، وہ اس کا گناہ اس کے ساتھ ہوگا، بلکہ اگر اپنے ہی بھلائی میں لگا رہا، اپنی نیکی میں لگا رہا، تو اس کی مثال علماء نے حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ برائی کو دیکھ کر نہ روکنے والا گویا کہ ایک کیا ہے، کشتی میں سوار ہے، کشتی 2 منزلہ جہاز ہے، اس کے اوپر بھی کچھ لوگ سوار ہے، نیچے بھی سوار ہے اس کے اندر۔ اب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر آ کر اوپر سے پانی حاصل کرتے ہیں اس کے اندر، تو چونکہ نیچے والے اوپر آ کر پانی لینا، اترنا، چڑھنا اترنا ایسا ہوتے رہتا ہے، تو اوپر والوں کو تکلیف ہونے کی وجہ سے اوپر والے کہیں گے کہ تمہارا بار بار آنے سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم تم کو آنے نہیں دیں گے۔ تو اگر آنے نہیں دیں گے تو وہ لوگ نیچے والے کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ ہم کو آنے نہیں دیں گے تو پانی کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، ہم نیچے کشتی میں سوراخ ڈال کے وہاں سے پانی لے لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو اب کام کیا ہے اوپر والوں کا، ارے یہ مت کرو اس کے اندر، تم کشتی میں نیچے سوراخ ڈالیں گے تو تم کا ڈوبیں گے، ہم بھی ڈوبیں گے اس کے اندر،
تو ان کو کیا ہے اس کام سے روک دینا، ارے بھائی یہ کام مت کرو، اس کام کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہم بھی یہاں پر ہلاک ہو سکتے ہیں، روکے تو ٹھیک ہے، نہیں روکے اگر جاؤ تمہارا تم کرو، بلکہ بولیں گے انہوں نے سراغ ڈال دیے، پانی آیا تو نیچے والے اوپر والے دونوں کے دونوں ڈوب جائیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہی ہے کہ تم برائی کر رہے ہیں، تمہارا گناہ تم کو ہوگا، اگر خاموش بیٹھ جائیں گے تو پھر ان کے گناہوں کا وبال نہ روکنے والوں پر بھی پڑے گا اس کے اندر۔ یہ کہا گیا کہ واتقوا فتنۃ، کہ ایسے آزمائش، ایسے فتنے، ایسے گناہوں سے بچو جو تم میں سے صرف ظلم کرنے والوں کے ساتھ وہ گناہ کا وبال نہیں پہنچے گا، بلکہ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا سخت سزا اور عقاب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بڑی سخت سے سخت سزا دے سکتا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ یہ آگے فرما رہا ہے، یاد کرو اس وقت کو، اپنے سابقہ، اپنی ماضی کے حالات کے اوپر اور اپنی ماضی کی وہ کمزوری کے اوپر، وہ طاقت کی کمی اور کامیابیوں کی جو کمی تھی اس کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے بندوں کو اپنے سابقہ وہ حالت جو کمزوری کی حالت تھی۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم قلیل، جبکہ تم مختصر تعداد میں تھے، تمہاری تعداد کم تھی۔ اب علماء فرماتے ہیں اس کے اندر یہ ہر زمانے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جائے گی تو سابقہ جو تعداد کم تھی اس کے اوپر اطلاق ہوگا، یا نہیں تو جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ یاد کرو تمہاری تعداد کم تھی جنگ بدر میں 313، تم 1000 کا لشکر سامنے جرار تھا، اس کے اندر لشکر جرار پورے ہتھیار کے ساتھ لیس تھا، تو تمہاری تعداد کم تھی۔ اور مستضعفون فی الارض، اور تم زمین میں، تمہارے اپنے شہر اور ملک میں تم کمزور سمجھے جاتے تھے، تم کمزور شمار کیے جاتے تھے۔ اس کے اندر کفار مکہ مسلمانوں کو نہایت ہی کمزور سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ تعداد ہے، نہ اسلحہ ہے، تو کمزور سمجھے جاتے تھے۔ اس وقت کو اپنے یاد کرو، تخافون، کہ تم خوف کھاتے تھے ہمیشہ، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تم کو کہیں تم کو حملہ نہ کر ڈالے، تم کی جان و مال کو تمہارے لوٹ نہ لے، تم کو اچک نہ لے، ہمیشہ تم کو اس بات کا خوف رہا کرتا تھا۔ تعداد کی کمی کی وجہ سے، قوت کی اور طاقت کی کمی کی وجہ سے یہ ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فآواکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو پناہ عطا فرمائی، کہ تم کو جنگ بدر میں بھی فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ پناہ کہاں دیا؟ کہ کفار مکہ جن پر ظلم زیادتی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو مدینہ منورہ میں پناہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ مدینہ میں ہجرت کا حکم دیا گیا، وہاں پر جا کر تم اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر چاہے باقی بھی رہ سکتے تھے، اور دین کی تبلیغ بھی کرنا تمہارے لیے آسان ہو گیا تھا۔ تو فآواکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو وہاں پناہ دیا، مدینہ یہ تمہاری پناہ گاہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ جیسا دنیا میں پناہ گاہ بنایا ہے اسی طرح۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان کی پناہ، اسلام کی پناہ اگر باقی رہے گی تو صرف مدینہ منورہ میں رہے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، پورے دنیا سے ختم ہوتے ہوتے کھنچتے کھنچتے صرف مدینہ میں اسلام باقی رہ جائے گا، سمیٹ جائے گا۔ حضور مثال دیا کہ ایک کیس کی مثال، ایک سانپ کی مثال دیا کہ سانپ بل سے نکل کر چاروں طرف گھومتا ہے، واپس پھر بل میں واپس ہو جاتا ہے، اسی طرح اسلام بھی صرف مدینہ میں باقی رہے گا قیامت سے پہلے۔ تمام جگہ سے اسلام ختم ہو جائے گا، تو اسلام کی پناہ، مسلمانوں کی پناہ گاہ بھی بنا ابتدائی اسلام میں، اسلام کی پناہ گاہ بھی وہ مدینہ منورہ بنے گا اس کے اندر۔ اور بلکہ یہاں تک کی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ منورہ میں یہ یاجوج ماجوج کو، کانا دجال کو، اس قسم کے فتنوں کو اس میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ فرشتے نگرانی کرتے ہیں، اس کے چاروں دروازوں پر، مدینہ منورہ کے چاروں سرحدوں پر حفاظت کریں گے، فرشتے حفاظت کر کر یہ فتنے یاجوج ماجوج کے، کانا دجال کے، اس قسم کے فتنوں کو آنے سے روکیں گے، اس کے اندر روایتوں میں آتا ہے۔ تو اللہ نے ایسا پناہ دیا، ایسا پناہ دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری تائید فرمائی اپنی خاص مدد کے ذریعے سے، اپنی مدد فرمائی، فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اپنی ذاتی قوت اور طاقت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور تم کو پاک اور حلال رزق تم کو عطا فرمایا کہ مدینہ منورہ میں جب آ گئے تو مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کی سب چیزوں کی کیا ہے فراوانی ہو گئی، کثرت ہو گئی وہاں پر، اور کثرت سے وہاں پر حلال اور پاکیزہ چیزیں وہاں پر ان کو فراہم ہونے لگی، دستیاب ہونے لگی اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو طیبہ بھی عطا فرمایا، طیبات بھی عطا فرمایا، کہ وہ مدینہ طیبہ ہے، وہ پاک ہے، اور وہاں کی ہر غذا پاک، اور اللہ تعالیٰ نے حلال تمہارے لیے رکھا ہے۔ طیبات ہی فرمایا، تم کو ہم نے پاک اور لذیذ غذائیں تم کو فراہم فرمائی ہم نے تم کو۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کیوں یہ سب چیزیں کہ اب تم، اللہ نے پہلی آیت کے پہلے جملے سے فرمایا وَاذْكُرُوا، اپنے سابقہ حالت کو یاد رکھو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی ماضی کو بھولنا نہیں چاہیے، اس کے اندر اپنا ماضی جو اگر اس کے لیے کچھ اس کے لیے تنگیوں کا باعث تھا تو ہمیشہ اپنی ماضی پر نظر رکھنی چاہیے کہ میرے ماضی کیسا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے حالات سے کیسا مجھے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی، ہمیشہ اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ لعلکم تشکرون، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں کیوں کیا کہ تم ہماری مدد کی وجہ سے، ہماری تائید کی وجہ سے، تمہاری قوت و طاقت بڑھ جانے کی وجہ سے، تم کو فخر کرنے کے لیے نہیں، تم کو یہ گھمنڈ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے یہ سب چیزیں کیوں دیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمارے شکر گزار بندے بنو، ہماری شکر گزاری کرو کہ ہم نے یہ تمام نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھو کہ نعمتوں کا شکر جتنا بجا لاؤ گے، ہماری طرف سے نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ اگر نعمتوں کا شکر بجا نہیں لاؤ گے تو پھر کیا ہے کہ کیا ہوگا؟ ان عذابی لشدید، اگر تم ان شکران نعمت نہیں کفران نعمت کرو گے، ان ہماری نعمتوں کا انکار کرو گے تو پھر ہمارا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے ہر حالت میں رب کا شکر بجا لائے، کسی بھی حالت میں ہو، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے وہ اپنی حالت کو اپنے سے کم تر والے کی حالت کی طرف اپنی نگاہ کو رکھے، اس کے اندر اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھے، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے کہ مجھے تو کیا معلوم کیا ہے تھوڑا بہت پریشانی ہو رہی ہے، لیکن بعض لوگ تو ایسے ہیں زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کے لیے صبح کھائے تو شام میں کھانے کے لیے ان کے پاس میسر نہیں ہے، ان کے لیے سوچنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے تو کیا معلوم عزت کی روٹی دے رہا ہے، اس کا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اپنی حالت پر کنٹین کرنا، قناعت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، کہ ہمیشہ شکوہ شکایت کرنا، یہ گلا کرنا یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، کہ انسان اپنے حالات پر کیا کرتا ہے؟ قناعت کرتا ہے، تو اللہ قناعت کی وجہ سے اور شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ تو لعلکم تشکرون، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہماری شکر گزاری کرو اور ہمیشہ شکر کرتے رہو۔ شکر کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری طرف سے تم کو نعمتیں ہمیشہ ملتی رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول۔ اب یہاں پر علماء نے سابقہ آیت میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں کیا کیا مسلمانوں کی، جو ابتدائی زمانوں میں یہ تائید پہ تائید، قوت پر قوت عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو ایسے فتوحات ہوئے کہ ملک روم وغیرہ، فارس وغیرہ جو سپر پاور سمجھے جاتے تھے کافروں کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں کے اقتدار میں دیا، مسلمانوں کے کیا ہے قبضے میں عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس طرح زمین میں، ملک عرب میں اس طرح تم کو قوت اور طاقت عطا فرمائی اپنے غیبی تائید کے ذریعے سے۔ تو یہ جیسی فتوحات تم کو مل رہے ہیں، کامیابی تم کو مل رہی ہے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ ہر کامیابی کے پیچھے اپنی محنت کو یہ کیا ہے اس کے اندر اپنی محنت کو یہ سب کچھ نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں کہ یہ سب کامیابی جو ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ تو خیانت اللہ کے ساتھ تو خیانت کیا ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں خیانت کی کئی اقسام ہیں، ہر مقام پر خیانت کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا یہ اللہ کے احکامات کی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو اعضاء دیے ہیں وہ امانت ہے، ہماری زندگی امانت، ہمارے اعضاء امانت،
تو ہمارے اعضاء جو اللہ نے جس اعضاء کو جس کے لیے دیا ہے اس کو اس میں خرچ کریں تو یہ امانت داری ہے، اور اگر اپنے اعضاء کو ہم غلط کاموں کے لیے استعمال کریں تو یہ خیانت ہے اس کے اندر۔ تو یہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی، یہ سب سے پہلی خیانت ہے۔ اے لوگو، تم اللہ اس کے رسول کے، اور دوسری کہ اللہ کے ساتھ بھی خیانت مت کرو، رسول کے ساتھ خیانت، رسول جو احکامات دیں، جو تعلیمات دیں، جو آپ کی سنتیں ہیں، جو آپ کے احکامات ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی خیانت مت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات، حضور کی کوئی بات چھپانے کی ہے تو تمہارا کام چھپانا ہے، وہ اگر کوئی کیا ہے منصوبہ بندی کافروں کے تعلق سے کر رہے ہیں تو اس کا اظہار کافروں کے سامنے نہ کرنا، یہ سب تمہاری ذمہ داری، یہ امانت ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ امانت وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، نہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اپنی امانت سے مراد جو تم کو جس امانت پر فائز کیا گیا ہے، جس ذمہ داری، جس پوسٹ پر، جس عہدے پر بٹھایا گیا ہے، اس کا حق ادا کرنا، یہ امانت ہے اس کے اندر۔ کسی بڑے پوسٹ پر کوئی آ گیا ہے، اس کا حق ادا نہیں کر رہا، خیانت ہوگی اس کے اندر۔ تو اپنے آپس میں ایک خیانت یہ ہوتی ہے کہ مال لے کر اس کے اندر، اس کے مال میں خیانت کر رہے ہیں، مال کی خیانت، مال ہی کی خیانت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر ایک چیز کی خیانت ہوتی ہے کہ انسان جس ذمہ داری کو اس کو دیا گیا ہے اس ذمہ داری میں پورا نہیں اترے تو سمجھو خیانت ہے اس کے اندر۔ کسی کو بڑے پوسٹ پہ بٹھایا گیا، کسی کو کوئی عہدیدار بنایا گیا، کسی کو مینیجر بنایا گیا، کسی کو معلم بنایا گیا، کسی کو ٹیچر، کسی کو لیکچرر بنایا گیا، اگر وہ اپنی ذمہ داری میں کما حق وہ پوری نہیں کر رہا ہے، بچوں کا حق ادا نہیں کر رہا پڑھانے میں، لیکچر دینے میں، تدریس کرنے میں، تو بھی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ تو وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو۔ اور کسی کی امانت رکھنے کے بعد خیانت کرنا تو یہ حقیقی معنی میں ہوئے، اس کے اندر اس کو نہ دینا، لیکن ہر معاملے میں کیا ہے، تم کیا ہے خیانت مت کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ خیانت کا کتنا وبال ہے، کتنا گناہ ہے۔ تو خیانت کے بارے میں جانتے ہوئے یا دانستہ طور پر جانتے بوجھتے اللہ اس کے رسول کے معاملے میں خیانت مت کرو، نہ اپنے معاملے میں خیانت کرو۔ اب یہاں پر علماء نے فرمایا کہ یہ واقعہ ایک اس کا شان نزول ایک خاص نوعیت کا بیان کیا گیا ہے کہ دو صحابی کے بارے میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ نامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، یا ایک ہے حاطب ابن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاطب ابن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، اور یہ جب ہجرت کر کے یہ مدینہ کو آنے کے بعد ان کے رشتہ دار مکے میں تھے، ان کی گھر بار بھی مکے میں تھا، ان کی کچھ رشتہ دار بھی مکے میں تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے، مکے پہ حملہ کرنے کی، تو آپ نے یہ سمجھ کر کے کافروں کی طرف ایک لیٹر بھجوا دیا۔ یہ تھوڑی سی خیانت آپ سے ہوئی کہ لیٹر بھیجایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حملہ کرنے والے ہیں، ذرا اپنا بیچ بچاؤ کرو۔ ان سے یہ خیانت ہوئی۔ اب وجہ کیا تھی اس کی خیانت کی؟ تو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر وجہ یہ تھی کہ چونکہ ان کے رشتہ دار، مال، ان کے زمینیں، ان کے کاروبار وہاں پر تھے، تو میں ان کے ساتھ اس ہمدردی کروں گا تو وہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، میری جائیداد پر قبضہ نہیں کریں گے۔ اس کے خاطر ان سے غلطی ہوئی۔ وہ غلطی ہونے کے ساتھ ہی وہ نادم ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ لیکن کیا ہے بعد میں کہ ہوا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے غیب عطا فرمایا تھا، اور اگر بسا اوقات جبرائیل آ کر خبر دیا کرتے تھے، جس عورت کے ساتھ لیٹر روانہ کر رہے تھے حضرت حاطب بن بلتع رضی اللہ عنہ، جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کیے، یا حضور اپنے علم غیب کے علم کی وجہ سے پہچان لیا، اور کہا حضرت عمر کو اور ایک صحابی کو دیکھ کر فرمایا، جاؤ جا کر فلاں عورت کے پاس حاطب بن بلتع کا لیٹر ہے، وہ عورت کے پاس سے وہ لیٹر لے کر تم آ جانا۔ وہ کیا ہے، وہ عورت مکہ جا رہی ہے، وہ ہماری جاسوسی کرنے والی ہے، اور جا کر یہ کہے گی کہ مسلمان مکے پر کیا ہے حملہ بونے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر جاتے ہیں۔ جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت کے پاس جب پہنچتے ہیں تو وہ عورت سے پوچھتے ہیں، اس کی بولتے ہیں کہ لیٹر کہاں پر ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے میرے پاس ہے ہی نہیں، انکار کر دیتی وہ عورت
اپنے جوڑوں بالوں کے جوڑے میں وہ خط کو چھپا لیتی ہے، چھپا کے جاتی رہتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری اس کی کیا ہے جھڑتے لی جاتی ہے کہ اس کی لیٹر نہیں ملتا، خط نہیں ملتا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ چلو واپس ہو جائیں۔ ایک صحابی نے کہا چلو واپس ہوتے ہیں، اس کے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے آقا جھوٹے نہیں ہو سکتے، غلط نہیں بول سکتے، یہ عورت جھوٹی ہوں گی، یہ کچھ نہ کچھ اس کی کارستانی ہے۔ میرے آقا فرما دیے کہ وہ عورت کے پاس لیٹر ہے بس ختم، اس کے بعد اس کے پاس ہی رہنا چاہیے اس کے اندر، مجھے یہ یقین ہے اس کے اندر۔ بعد میں اس سے زبردستی کروایا گیا تو وہ اب اس سے کیا ہوا، اپنے جوڑے میں سے لیٹر نکال کر دی انہیں۔ تو یہ غلطی حضرت حاتم بن بلتہ سے ہوئی، اور وہ آنے کے بعد کیا ہے صحابہ ان پہ برہم ہونے لگے۔ تو حضرت حاتم کو بلا کر پوچھے تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میرے رشتہ دار میرے تمام کیا ہے خاندان والے اور میری جائیدادیں وہاں پر تھی، تو میں کہیں میرے اولاد کو میرے کیا ہے رشتہ داروں کو نقصان نہ پہنچا دے، تو میں کچھ ہمدردی کرنا چاہا ان کے ساتھ تاکہ وہ میری اولاد کے ساتھ ہمدردی کر کے ان کو کچھ نقصان نہ پہنچائے۔ میں رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے، صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ کیا ہم ان کی گردن اڑا ڈالیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کیا ہے یہ قصوروار نہیں ہے، انہوں اپنے گناہ کا اعتراف کر لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اس کے اندر۔ تو یہ خیانت ان سے ہوئی تھی، ایک بات ہوئی۔ دوسری ایک یہ شان نزول اس کا یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو لبابہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو لبابہ کون ہے؟ یہ بھی حضور کے ایک صحابی ہے۔ تو حضور کے صحابی، ان کا نام حضرت ہارون ابن منذر وغیرہ کچھ تھا نام تھا، لیکن ابو لبابہ کے نام سے مشہور تھے یہ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کنیت جو ہوتی ہے وہ اس کو کیا ہے ابو سے شروع ہوا کرتی تھی اس کے اندر، تو کنیت سے انسان مشہور ہوتا ہے۔ اور صحابہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور جس نام سے پکاریں بس اسی نام سے اپنے آپ کو مشہور کرا دیتے تھے اس کے اندر۔ خاص نام کچھ بھی ہوں گا اس کے اندر، نام اپنا کچھ بھی رہتا ہوں گا، لیکن حضور جس نام سے پکار رہے ہیں اب یہ کہتے کہ اب مجھے وہی نام سے پکارا جو میرے آقا نے ہم کو وہ نام سے پکارا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے جلیل القدر جن کے کثرت سے حدیثیں جن کی روایت آئی ہے اس کے اندر، تو وہ ان کا نام ابو ہریرہ مشہور ہے۔ ان کا اصلی نام بولے تو کوئی کس کو بھی نہیں معلوم اصلی نام ان کا، تو ان کا اصلی نام ہی کیا معلوم، بلکہ اتنا اختلاف آ گیا کہ کتابوں میں ان کے نام کے بارے میں اختلاف آ گیا، بڑے مورخین میں اختلاف آ گیا کہ نام کیا تھا، کسی نے کہا عبداللہ تھا، کسی نے کہا عبد الرحمن تھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، نام نسیم منسیہ بھلا دیا گیا۔ اور چنانچہ جب حضور نے ایک مرتبہ وہ بلی کا بچہ لے کر آ رہے تھے حضور کے دربار میں، تو حضور نے فرمایا کہ ہریرہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی بلی کو کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے بلی والے، فرمایا تو بلی والے کوئی اعزاز ہے، کوئی بڑا نام ہے، کوئی کیا ہے تمغہ ہے، کچھ بھی بات نہیں۔ حالانکہ دیکھنے میں دیکھا جائے تو یہ بڑے عالم کیا ہے بلی والے بولے تو کوئی بظاہر اس کے اندر کوئی خوبی معلوم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کے اندر تو بہت ہی معمولی پن ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اب میرے آقا نے مجھے ابو ہریرہ کے نام سے پکارا ہے، اب میرا نام لے کر کوئی نہیں پکاریں گے، ہمیشہ ابو ہریرہ پہ کہہ کر پکارنا ہوگا۔ تو سب ابو ہریرہ کہہ کر پکارا۔ اسی طرح ان کا نام بھی ابو لبابہ تھا۔ تو اب ان سے کیا ہوا؟ تو روایت میں آتا ہے کہ ان کے خاندان والے بھی مدینے میں ان کے پاس بنو قریظہ بنو نذیر دو یہود کے قبیلے تھے، بنو قریظہ بنی نذیر مل کر دو قبیلے تھے مشہور یہودیوں کے۔ تو بنو قریظہ میں ان کے محلے میں ان کے خاندان والے، ان کی پراپرٹی، ان کا باغ وغیرہ تھا وہاں پر۔ تو اب کیا ہوا کہ ایک مرتبہ جب یہودی بار بار اپنی وعدہ شکنی کرتے، عہد کے خلاف کرتے، اور حضور کئی مرتبہ آزما لیا ان کو، وعدہ کرتے خلاف ورزی کرتے، وعدہ کرتے خلاف ورزی کرتے۔ جب حضور 3 مرتبہ دیکھ لیے تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم کو یہ یہودیوں کے ساتھ جو بنو قریظہ کی یہودی ہے، ہم ان کے اوپر چڑھائی کر کے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، ان سے جنگ لڑنا ہے۔ حضور نے طے کر لیا۔ اب وہ لوگ عاجزی انکساری کرنے لگے، منت سماجت کرنے لگے، پھر 3 مرتبہ چھوٹ دینے کے باوجود پھر وہی بولنے لگے اس کے اندر۔ تو حضور نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم ایک حکم بناتے ہیں، وہ ان کے تعلق انہوں جو فیصلہ کریں گے اس کو ہم مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سعد کو مت بنائیے، ابو لبابہ کو بنائیے حکم۔
کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ابو لبابہ کے خاندان والے پراپرٹی باغ ہمارے پاس ہے، تو ان کو بنائیں گے تو کچھ نہ کچھ ہماری طرفداری کریں گے، ہماری سائڈ لیں گے، تو ہمارا کچھ فائدہ ہو جائیں گا اس کے اندر۔ تو چنانچہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تو ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیجتے ہیں، بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس، جا کر ان سے بات کرتے ہیں۔ تو انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو کیا ہے کسی بھی معاملے میں تیار نہیں ہے، بس ان سے کیا ہے مطلب کیا ہے کسی بھی تمہاری سمجھوتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر حضرت سعد کا کیا نظریہ ہے؟ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، حالانکہ حضور بھیجتے وقت ان سے کہا تھا کہ انہوں کیا بولتے ہیں صرف سن لینا، ہمارا جو ارادہ ہے ان کے اوپر چڑھائی اور حملہ کرنے کا وہ ظاہر نہیں کرنا، ہمارا ارادہ جو کیا ہے ان پر حملہ کرنے کا ہے وہ ظاہر نہیں کرنا۔ تو انہوں زبان سے تو کچھ بھی نہیں بولے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ حضرت سعد کا کیا ارادہ ہے؟ تو سعد کا جو ارادہ تھا حضور کا ارادہ بھی وہی تھا۔ تو انہوں نے ابو لبابہ نے کیا کہا؟ زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اشارے سے کہا کہ حضور اور سعد کا ارادہ تم لوگوں کو یوں ہے کہ تم کو گردن اڑانے کا ارادہ ہے، تم کو سر قلم کرنے کا ارادہ، اتنا بول دیے۔ جیسا ہی ان کے بے اختیاری طور پر یا نادانستہ طور پر نکل گیا، اشارہ کر دیے، حالانکہ خیانت یہاں پر زبانی نہیں ہوئی لیکن عملی تو ہوئی، اس کے اندر عمل کے ذریعے سے ہوئی خیانت۔ اب جیسا ہی وہ بولنے کو بول دیے، اب نادم ہو گئے، پشیمان ہو گئے، روتے پلاتے ہوئے فوراً وہاں سے نکل کر آئے، آ کر بولے کہ میں اللہ اس کے رسول کا میں خائن بن گیا، خیانت کرنے والا بن گیا، اب اللہ اس کے رسول مجھے کیسا معاف کریں گے؟ آ کر اپنے آپ کو مدینہ منورہ کے ایک ستون پلر سے اپنے آپ کو باندھ لے کے کہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری توبہ قبولیت کی کیا ہے خوشخبری نہیں آئیں گی، میں یہ پلر سے اپنے آپ کو نہیں ہٹاؤں گا، باندھ کر رکھوں گا اپنے آپ کو بولے اس کے اندر۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ 6 دن گزرے، 7 دن تک اسی طرح بندے رہے اس کے اندر، نہ ان کے گھر والے آتے وقت پہ کچھ بھی کھلانے کو جاتے، تھوڑا بہت کھاتے، غشی طاری ہو گئی 6 دن تک ان کے اوپر، اسی طرح نماز کے وقت ہوتا تو نکلتے پھر باندھ لیتے، ضرورت کے وقت جانا ہے نکلتے پھر باندھ لیتے اس کے اندر، اپنے آپ کو وہ ستون سے باندھ کر رکھے تھے اس کے اندر۔ تو چنانچہ حضرت حضور علیہ السلام بھی ان 7 دنوں کے ایام میں حضور بھی نماز کے لیے آ رہے ہیں پڑھانے کے لیے، سامنے سے گزرتے حضور ان کے، نیچے منڈی کر کے حضور چلے آتے اس کے اندر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یا رسول اللہ کیا ہے ابو لبابہ بہت غشی طاری ہو گئی ہے، بہت ہی نادم پشیمان ہے اپنی غلطی پر، اس کو معاف فرما دیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ابو لبابہ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو اب اللہ کے جب سپرد کر دیا ہے تو 7ویں دن ان کی توبہ کے قبولیت کی خوشخبری آئی اس کے اندر۔ تو حضور نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو اگر وہ اپنے معاملے کو میرے پاس لاتے تو یہ ان کو 7 دن یہ توبہ قبول کرنے کے لیے لگے ہیں، میں 7 سیکنڈ میں ان کی توبہ قبول کروا دیتا اس کے اندر۔ انہوں میری پناہ میں آنے کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے قسم کھا لی، اللہ اس کے رسول کی قدم جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری توبہ کی خوشخبری نہیں آئیں گی میں اپنے آپ کو نہیں نکالوں گا۔ اب وہ صحابہ تھے، وہ بھی حضور کے بارگاہ میں کیسا نہیں آتے، لیکن اب شرما رہے تھے کہ میں حضور کا گناہ کر رہا ہوں، میں کیسا حضور کی بارگاہ میں آؤں گا اس کے اندر۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤوكَ اپنے نفسوں میں ظلم کرے تو رسول کی بارگاہ میں آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر وہ بھی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے اور رسول بھی اپنے زبان مبارک سے ان کی مغفرت کی یہ سفارش فرما دے تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ، ہمارے حبیب کی بارگاہ میں آنے کے بعد لاکھ بڑے سے بڑا گناہ کیا نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، وہ گناہ کو معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کو وہ تواب بھی پائیں گے، رحیم بھی پائیں گے، کب؟ جب حضور کی بارگاہ میں آ جائیں گے اس کے اندر۔ تو رسول کی بارگاہ میں آنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب یہ بھی اگر آ جاتے تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس اگر آ جاتے تو میں فوراً رب سے دعا کر کے ان کی بخشش اور ان کی توبہ قبول کروا لیتا۔ چنانچہ وہ 6 دن تک باندھے رہے، 7ویں دن وہ کیا ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر خوشخبری سنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب جیسا ہی حضور نے فرمایا صحابہ دوڑتے ہوئے آئے، ابو لبابہ خوش ہو جاؤ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اندر سب جنے اس رستے سے کھولنے لگے،
تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے مت کھلو رستوں سے، جس کا گناہ کیا ہوں میں رسول کا خائن بنا ہوں، وہ رسول آ کر اپنے ہاتھ سے کھولیں گے تو میں سمجھوں گا میری توبہ جب قبول ہوئی اس کے اندر، جب تک کہ میں اپنے آپ کو رستوں سے نہیں کھلواتا۔ تو پھر حضور کو معلوم ہوا، تو حضور علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لائے اور آپ کو معلوم ہوا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا ہے علم کیا ہے، یہ عاشق یہ اپنے عاشقانہ یہ ناز کر رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کھولنے کے بعد ہی کیا معلوم وہ کھلتا کہہ رہا ہے۔ حضور نماز کے بعد آ کر اپنے ہاتھ سے وہ رسیوں کو کھولے، رسیوں کو کھولنے کے ساتھ ہی جیسا رسیوں سے کھلے حضور کے قدموں میں مبارک پر گر گئے، معافی مانگنے لگے اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، آپ بھی مجھے معاف فرما دی اس کے اندر، اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ سب چیزیں خیانت میرے سے کیوں ہوئی؟ چونکہ میری اولاد اور میرے مال کی وجہ سے، چونکہ باغ وہ یہودیوں کے قبضے میں باغ بھی تھا، میری کچھ رشتہ دار بھی تھے، اولاد بھی تھے، اس کی وجہ سے ہوا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا باغ میری زمین ہے وہ سب کو میں فروخت کر کے تمام مال کو میں آپ کے قدموں پہ لا کر نچھاور کر دیتا ہوں، اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں، کیونکہ یہی مال آج مجھ کو اس خیانت کرنے پر مجھے مجبور کر دیا۔ پورا مال بیچ بچا کر لا کر پیسہ لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے کہ تم اپنی اولاد کا بھی اس کے اندر حق ہے، تو حضور نے اس میں سے کچھ اسلام کے لیے قبول فرمایا اور کچھ مال اللہ کے رسول نے حضرت ابو لبابہ کو دے دیا اس کے اندر۔ تو وہ ابو لبابہ ہے جن کی توبہ کیا ہے قبولیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، جس ستون کو وہ اپنے آپ کو باندھ کر رکھے تھے، وہ ستون آج بھی ریاض الجنہ میں مدینہ منورہ میں اس ستون کا نام استوانہ ابو لبابہ آج بھی ہے، مشہور ہے وہاں پر۔ جس ستون کو ابو لبابہ کا ستون بھی کہتے ہیں، توبہ کا ستون بھی کہتے ہیں، کہ یہ توبہ کا ستون ہے کہ یہاں توبہ قبول کی جاتی ہے۔ حاجی جب جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد حضور کے روضہ سے لے کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ستون ادھر ہے، درمیان میں جو ستون آتا ہے وہ ابو لبابہ کا ستون ہے، جس کو توبہ کا ستون بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہاں پر ستون ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ایسا مشہور ہو گیا، آج بھی حاجی وہاں پر تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں۔ جب ریاض الجنہ میں جب داخلہ ہوتا ہے تو وہ بعض لوگ چاہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی ستون کے اوپر جا کے کیا ہے نماز ادا کریں، اور بعض لوگ یہاں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں آ کر 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی درخواست کرتے ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ صحابی کے طفیل میں ان کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے اس کے اندر۔ تو توبہ کا ستون مشہور ہوگا اس کے اندر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو کہ تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ یہ خیانت معمولی سی ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو وہ پلر سے باندھے رکھا، اور وہ جس پلر سے باندھے رکھی اللہ نے اس کو ایسا مشہور کر دیا کہ آج بھی وہ پلر توبہ کے پلر سے آج بھی مشہور ہے اس کے اندر۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَمُوا، اور جان لو ہمیشہ یہ بات کو ذہن میں رکھو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تم کو آزمائش میں ڈالنے والی، گناہوں میں ڈالنے والی، گناہوں میں ڈالنے کا ذریعہ بننے والی اگر کوئی چیز ہے تو تمہارے مالیں ہیں، تمہاری اولاد ہے۔ ان کی محبت میں، مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں انسان کیا کرتا ہے کہ ایسے کامیں کرتا ہے جو نہ کرنا چاہیے، گناہ کے کام ہو جاتے ہیں اور نافرمانی کے اللہ کے کام ہو جاتے ہیں، تو امانتوں میں خیانت ہو جاتی ہے۔ کیا ہے پیسہ بٹورنا اور اپنی اولاد کے لیے رکھنا، اس کے لیے کیا ہے کبھی حرام حلال کی تمیز کیے بغیر انسان مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ مال و اولاد انسان کے لیے آزمائش بھی ہے، فتنہ بھی ہے، گناہ کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ کب؟ جب ان کے ذریعے ہم گناہ میں پڑ جائیں تو یہ گناہ کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن یہی اولاد کو ہم اگر نیک صالح بناتے ہیں تو یہی اولاد ہمارے لیے یہ گناہوں کا ذریعہ نہیں بلکہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بہترین ایصال ثواب، بہترین ذریعہ نجات اور بخشش کا اگر کوئی ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز حضور نے فرمایا کہ ولد صالح، نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ باپ گناہ گار تھا ہوں گا لیکن بچہ نیک تھا، نیک بنایا تھا، تو نیک بچے کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد جہاں پر ہمارے لیے گناہ میں ڈالنے کا ذریعہ بنتی ہے، وہیں ہمارے لیے
یہ ہم کو ہمارے گناہوں سے نجات دینے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے۔ اب استعمال پر ہے، مال بھی جیسا ہمارے لیے گناہوں میں ڈالنے کا ذریعہ بنتا ہے، وہی مال اگر اللہ کی راہ میں لٹائیں، وہی مال ہمارے لیے گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو گناہوں میں ڈالنے کا ذریعہ بن رہا تھا، وہی مال یہ کیا ہوتا ہے، ہم کو گناہوں سے بچانے والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد عموماً اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں، ان کو اپنا گناہوں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے آزمائش ہے، گناہ کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بچے کو حضور کے پاس لایا گیا، حضور علیہ السلام اس کو پیار کیے اور فرمایا کہ کیا فرمائے کہ ان الولد مجبنۃ مقبلۃ، اولاد کیا ہوتے ہیں، انسان کے لیے بزدلی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، بخالت کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انسان جب اولاد ہو جاتی ہے تو اب کیا کرتا ہے، جو مال خوب اللہ کے راہ میں خرچ کرتا تھا، اب اولادیں بھی روک کے رکھنا، اولاد کے لیے بھی کچھ بنانا، ان کے لیے بھی کچھ روک کے رکھنا، اب بخالت کرنا شروع کرتا ہے، اب کنجوسی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اولاد بخالت کا ذریعہ بھی ہے، بزدلی کا بھی ذریعہ ہے۔ اب تک اولاد وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی تو جنگ کے میدان میں، جہاد کے میدان میں بڑھ کر میں پہلے حصہ لیتا ہوں کہتا تھا، اولاد ہونے کے بعد اب سوچتا ہے اس کے اندر میں جاؤں گا، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو اولاد کا کیسا ہوں گا، آگے پیچھے اٹھنے لگتا ہے۔ تو یہ اولاد بزدلی کا بھی ذریعہ بنتی ہے، بخالت کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے، یاد رکھو تمہارے مال، تمہاری اولاد یہ آزمائش اور گناہ میں ڈالنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ان سے تم گناہ کو ذریعہ مت بناؤ، ان اولاد اور اپنی مال کو تم نیکیوں کا ذریعہ بناؤ ان کے لیے، ان سے نیکی کے کام کیا کرو، مال سے بھی نیکی کے کام کرو، اولاد کو بھی اپنے نیک بنا کر ان سے نیکیوں کے کام کروانے لگاؤ۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یاد رکھو یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی بڑا اجر رکھا ہے کیسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں یہ کیا کرتے ہیں، مال و دولت کے پیچھے نہیں جاتے بلکہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے پیچھے جاتے ہیں اور مال و دولت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اولاد کا کیسا ہوں گا، اولاد کے لیے میں کچھ چھوڑا نہیں، ان کا میرے بعد کون پرسانے ہوگا، یہ نہیں سوچتے۔ جیسا اللہ نے مجھے پالا ہے ان کو بھی پالنے والا وہی ہے، ان کا رازق بھی وہی ہے، یہ سوچ کر ہمیشہ کبھی بھی اولاد کے محبت میں آ کر کوئی غلط کام، گناہ کے کام نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اندہ اللہ، ہم نے اپنے پاس بڑا نہایت ہی اجر عظیم، بڑا اجر ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا